بلا شبہ میں نے اس غلط تاثر کو جو ہے بے نقاب کیا اور اپنے بہت سالڈ پروف کے ساتھ اس نقطہ نظر کو بالکل جھوٹ پہ مبنی قرار دے کے ثابت کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے مولویوں کے ساتھ تعاون کیا، مولویوں کی بات مانی اور مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، یا یہ کہ شاہ فیصل کے کہنے کے اوپر بھٹو نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، جبکہ شاہ فیصل جو ہے وہ مرزائیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرتا رہا لندن کے. وہ میں نے تصویری ہر چیز ثبوت کے ساتھ میں نے بات کیا، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں چھوڑ دی. اور بلا شبہ اس نے قادیانیوں کی مدد کی، قادیانیوں کو بڑے بڑے جو اہم قادیانی تھے ان کو بلاتے تھے، وہاں ٹھہراتے تھے، ان کو جابز دیتے تھے. آج بھی جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب میں جو وائٹ کالر جاب ہیں 100% قادیانیوں کے پاس ہیں، جو پاکستانی نژاد لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر. تو اینی ہاؤ یہ فضول بات. بھئی ایک آدمی شاہ فیصل جو ہے وہ مرزائیوں کو فنڈنگ کر رہا ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ، ایمان سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. ایمان اس نے اپنا ضائع کر دیا قادیانیوں سے محبت کے لیے کہ ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا. ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. کوئی سیکولر، کوئی مولوی، کوئی اوریا، کوئی ادھر ادھر کے کھرپینچ جو ہیں یہ چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. لہذا یہ جھوٹ تھا کہ ذوالفقار علی، یعنی یہ جھوٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مولویوں کے خوف سے کہ جی وہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو ریالٹی جو ہے وہ بالکل اور بالکل اس کے برعکس ہے. ذوالفقار علی بھٹو اینٹی قادیانی تھا بائی برتھ، یا کم از کم یہ ہے کہ جب وہ رولنگ سرکل میں آیا، منسٹر وغیرہ بنا، تو اس کو احساس، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں قادیانیوں کے اندر رہ کے بھی جو ہے ان کی اصل سازش کو نہیں سمجھ سکتے، اور کچھ کو اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ گیس کر جاتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، بلکہ ان کے روابط جو ہیں وہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان فورسز کے ساتھ ہیں. اور یہی میں چیز سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی کے بھٹو شہید کے ذہن میں 60s اور 50s میں بیٹھ گئی تھی، اور جس کا اس نے عملی طور پر مظاہرہ بھی اس وقت کیا جب ابھی وہ جیسے ہی وہ رول پاکستان کا صدر اور پاکستان کا سربراہ بنا ہے تو اس کا سارا سٹانس اینٹی قادیانی تھا. اس وقت تو کسی مولوی نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو، مرزائیوں کے اوپر جو ہے نگاہ رکھو، یہ وہ. تو بہرحال یہ ایک غلط، اس کی میں بارہا کر چکا ہوں. آج کوئی آدمی، وہ ایک وہ انیک ناجی تھا، اس نے کوئی ڈاکٹر مبشر حسن قادیانی کا انٹرویو کیا تو وہ کہتا ہے یہ شاہ فیصل نے کیا اور مولوی سارا بکواس کرتا ہے بہن چود، سارا سالے نے جھوٹ بولا ہوا ہے. اگر زندہ ہوتا میں اس کو بتاتا، میرے ساتھ بات کر، میں اس کو ایسے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ فیکٹس ہیں یار. شاہ فیصل نے کیا کرنا تھا؟ شاہ فیصل جیسے میں بتاتا ہوں وہ تو خود قادیانی نواز تھا، اور کیونکہ اس نے قادیانیوں کے پیچھے نمازیں ادا کی، اس کی نمازیں اعلانیہ ہیں، کھلی ہیں، اور اس نے کب توبہ کی؟ کیونکہ قادیانی کے بھی قادیانی عبادت گاہ میں جا کر ان کی امامت میں نماز ادا کرنا کفر قطعی ہے. شاہ فیصل جس کو شہید کہتے ہیں یہ لوگ، اس نے کب اس کفر سے توبہ کی ہے؟ کسی کے پاس اس کا ہے تو وہی بتائے. جیسے آج تک مولوی اور دوسرے لوگ ڈاکٹر اقبال کے کفریات کے اوپر کہ اس نے کہا کہ جس کو فرقہ قادیانی کہتے ہیں وہی اسلام کا اصل ٹھیٹھ نمونہ ہے، یہ کفر ہے. اس نے کب توبہ کی ہے یہ ماں چود حرامزادے مولوی؟ یہ کیا ایک دلہ کتی کا بچہ، ایک تو مر گیا ہے وہ خادم قادیان، اور دوسرا آج کل زندہ ہے وہ بہن چود، کیا نام ہے اس کا، فضل چشتی. ہر وقت اس قادیانی کی بات کرتے رہتے ہیں، اقبال کی.
आओ ना जे पे दी सट ते भैन चोदो उन्हें दसो कि उन्हें किदों इस कुफर, या तो पहले बताओ कि ये कुफर नहीं है, बताओ भैन चोद कुत्ते, बोल फजल। तो ये बहरहाल नहीं, मैं फिर तो बात ये है कि हमें हक़ाइक़ को समझना है। अगर हक़ाइक़ से हम जो है अपनी आंखें बंद कर लेंगे और औरिया मकबूल जान की बात को मानेंगे और मौलवियों की बातों को मानेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम शैतान की फॉलोवर हैं, रहमान के फॉलोवर नहीं है, क्योंकि शैतान झूठा है और रहमान सच्चा है। सच्चे का साथ दो, पहन चोदो, तुम सारे इनके बने हुए हो, इनके फॉलोवर बने हुए हो। शेम ऑन यू माचो, तुम लोग अपने आप को क्या क्या कहते हो ये वो। बहरहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए भुट्टो को इस चीज़ का अदराक था कि ये कादियानी जो है ये पाकिस्तान में वही स्टेटस पाना चाहते हैं जो स्टेटस अमेरिका में यहूदियों के पास है। तो वो अंडरस्टैंड करता था, उसने देखा था, उसका एक्सपीरियंस था। अल्लाह ने उसको एक विजन अता कर दिया कि वो उसके ऊपर ताज़िंदगी कायम रहा और फिर उसने कादियानियों को जैसे ही वो पावर में आया है तो उनके ऊपर उसने सख्ती करना शुरू कर दी। जैसे मैं बताता हूँ, ये माँ चौध हराम ज़्यादा गश्ती दे बच्चे जो आज आके तो कोई जी ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है या कि कोई जो बड़ा तजर्बाकार दानिश्वर है औरिया मकबूल जान या फलाने फलाने और क्या हसन निसार, ये सारे माँ चौध कादियानियों के पेड़ हैं। तो जी वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कर दिया कि उसने कौमी मलकियत का तमाम जो था वो मैं कितनी बार कह चुका हूँ, वो उसका सबसे ज़्यादा जो विक्टिम हुए वो कादियानी जमात थी, क्योंकि भुट्टो ने समहाउ रियलाइज़ कर लिया था कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के पैसे को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर इनकी हुकूमतें हैं या कंट्रोल है ये वो, और फिर ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम नहीं करते, ये अपनी जमात के मुफाद के लिए काम करते हैं। लेकिन ये लोग नहीं है, आज समझते तो ठीक है, ना समझो डंडा और सख्ती में जाएगा इस कौम के अंदर। बिल्कुल मैं तो कुछ कह नहीं यार, हैरत है कि आप जो रियल चीज़ें हैं उनको आप छोड़ के तो आप जनाब वो लगे हुए जरदारी जिंदाबाद और वो नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये तो सारे माचौद कादियानियों के कुत्ते हैं जो एक ही एजेंडे पे काम करते हैं मुख्तलिफ चेहरों के साथ, और कौन बेशरम है जो इनको सपोर्ट करती है। खैर, तो हम बात कर रहा हूँ, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो चीज़ तारीख में नहीं बताई जाती, आए ना कोई डिबेट करे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों के ऊपर जो एक्ट लगाया था वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान था। माचोदो हरामजादो, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? यानी एक स्टेट के लिए खतरा है ये माचोद, लेकिन आप लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता। अब ये सुने क्या कह रहा है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, जितने सॉलिड प्रूफ मैं देता हूं अपने तौर पे नहीं देता, मैं इनकी गंदी जुबानों से कादियानियों की जो है वो सामने लाता हूं, जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो ये होता है वो क्या कहते हैं, 100 सुनियार की और एक लोहार की है। ये 100 हरामजादे जर्नलिस्ट बन के आ जाएं, दानिश्वर बन के आ जाएं, मौरख बन के आ जाएं, झूठ बोलते जाएं, आगा वसीम की एक बात जो है वो इन सब पे भारी है इंशाअल्लाह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो कादियानियों का सख्त तरीन दुश्मन था, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन कादियानियों का यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। सर्च तो हमने करनी नहीं, हमने तो बात सुननी है औरिया मकबूल जान की, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हर वक्त तनकीद करता रहता है और झूठ की बुनियाद के ऊपर। उस माचौत के अंदर अगर इतना जज्बा होता, ये कहता यार इस आदमी ने 1000 गलतियां भी की होंगी, लेकिन एक काम जो उसने कर दिया हुआ है, मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया हुआ है, अगर मैं हकीकी आशिक रसूल हूं, अगर मैं
مسلمان ہوں، اسلام دوست ہوں، پاکستان سے محبت ہے، تو میں اس کی اب بدتریفی نہ کروں. لیکن کیونکہ وہ بائی برتھ قادیانی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ سوتی تھی، یہ پیدا ہوا اس لیے ماں چود. اور دیکھیں بغیرت اتنا ہے، اور کنجریز پتر ماں چود حرامزادے دستے صحیح، اور دستے صحیح عمران خان مسلمان ہے کہ قادیانی ہے. پین چودہ محلے دے بچیاں کو بد فعلی کروا کے ماں چود کرتی دے پتر، تو اور یہ آج جرنلسٹ بن گیا. ماں چودہ تیرے چڑنی غیرت ہوئے تے آپ پہلے عمران خان نو مسلمان ثابت کر، آپ پہلے ضیاء الحق نو مسلمان ثابت کرو. پین چودہ سارے دنیا دے قادیانیاں دی تو تعریف کرنا ہے، پین چود حرام زادے. لیکن جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اللہ معافی دے، ان کو شرم آنی چاہیے. پوچھو تو صحیح کہ تو عمران خان کو اتنا کرتا ہے یار، ایک بار آ کے اس کا مسلمان ہونا تو ثابت کر، اس کا غیر قادیانی ہونا تو ثابت کر. یار لوگ جانتے ہیں کہ آغا وسیم صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ماچود اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر ہو کیئر، جائیں گے جہنم میں. ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے ماچودوں کا، یہ دین کے بھی دشمن ہے، وطن کے بھی دشمن ہے. تو جناب یہ آپ سنیں، یہ جو پریس سیکٹری تھا ویری ویری امپورٹنٹ قادیانی، یہ کیا نام ہے اس کا، زیروی، ثاقب زیروی کیا کہہ رہا ہے سننے کہ بھٹو نے ڈیفینس آف پاکستان کے قانون کے تحت ان کے اوپر مقدمات کیے تھے. اور دیکھیے آپ اس کا خود اعتراف ہے، ٹاپ سیکرٹ. جب آغا وسیم یہ کہتا ہے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ماچودو حرامزادو پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں، قادیانیت کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں. ٹاپ سیکرٹ جو فائلز تھیں یہ جناب انہوں نے بھٹو کے دور میں، حالانکہ بھٹو اینٹی تھا لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساری قادیانی تھی، ارد گرد اس کے سارے پیپلز پارٹی میں بے شمار قادیانی تھے. ڈاکٹر مبشر حسن، معراج کیا معراج خان اور سو مینی ادر، آپ ان بہنچودوں کے کیا نام لوں. تو یہ پھر میں نے کیوں یہ لیفٹسٹ کے روپ میں آ کے نا، تو جب بھٹو نے قادیانیوں پہ سختی شروع کی اور انہوں نے مرزا ناصر نے ان کو کہا نکل لو بھٹو کی پارٹی سے کیونکہ یہ تنہا ہو جائے گا، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. خیر تو یہ میں برخا بتا رہا ہوں، خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ یہ جناب وہ فائلز جو ٹاپ سیکرٹ تھیں پاکستان کی، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے وہ فائلز ربوہ پہنچا دی. واٹ از اٹ ڈیورنگ، یعنی یہ ساری یہ چیزیں، اور وہ خود سنے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فائل دیکھی، اس میں ہیڈ آف سٹیٹس کی اور سارے جو ڈیٹیلز تھی. یار یہ تو صرف اسٹیٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی کی فائلز ہیں، یہ ساری انفارمیشن ایک مذہبی جماعت کے پاس کیسے پہنچی میں بتاتا ہوں کہ ماچودو حرامزادو، یہ تمام کے تمام جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے ہیں یہ سب مر رہی ہیں. ماچودو سنو، یہ وجہ ہے. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اوکے. اور اگر میرے بات کے اوپر لوگوں نے عمل نہ کیا، ان کو چیلنج نہ کیا، اس سسٹمز کے خلاف نہ اٹھے، تو میں یقین سے کہتا ہوں قادیانی جو ہے پاکستان توڑ دیں گے. پھر تم ماچودو، تمہاری مائیں بہنیں سکھوں کے پاس جائیں گی، تو تب تم خوش ہوگے. پھر اوریا کو آواز دینا، پھر تم ضیاء الحق کو مجاہد مرد مجاہد کہنا، پھر تم کہنا کہ جی، پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہ حال ہے دن بدن. اور کیا کون کوئی سیاسی لیڈر، کوئی اگر کوئی اسلام دوست ہے، اگر کوئی پاکستان دوست ہے، تو اس کو یہ مین سٹریم ساری جماعتوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جناب کسی ایسے سیٹ اپ میں جائیں جس سیٹ اپ کا ٹوٹل کنٹرول قادیانیوں کے ہاتھ میں، یعنی سو کولڈ ڈیموکریسی یا سو کولڈ ووٹ اینڈ آل دیٹ. ریولوشن ریکوائر ہے ماچودو حرامزادو. تو آپ پہلے ذہنی طور پہ تو تیار ہو جاؤ اس چیز کے اوپر. آپ اپنے دوست اور دشمن کی آپ کو پہچان نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جب
جن کو اپنے دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوتی. تو بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا سخت ہولڈ ہے کہ پاکستان کی واحد اینٹی قادیانی جو بھٹو تھا، پارٹی بھی نہیں، پیپلز پارٹی بھی نہیں، لیکن بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، تو وہ حکومت جو ہے وہ جو ان کے اتنے مخالف تھی، لیکن اس کے ارد گرد سارے اداروں کے جو تھے وہ قادیانی تھے. عدلیہ قادیانی تھی، سیکرٹ پولیس، یہ سارے یہ خود سنیں اس ثاقب زیروی کو. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ججز جو ہیں ہمیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے ٹاپ سیکرٹ جو فائلز تھیں وہ میرے پاس آئیں اور میں نے اس کا روز نامچہ نکالا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا تھا، اور وہ ہمارے اوپر اس نے ڈیفینس آف پاکستان کے کیسز لگا دیے. یہ ساری ڈیٹیل آپ سنیں، میں اب کیا رپیٹ کروں، لیکن مجھے پتہ ہے یہ قوم جو ہے یہ بہت ہی بے حس ہو چکی ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف مولویوں کی اور اوریا جیسوں ماں چودوں کی مہربانی ہے. بہرحال میری باتیں تو یاد آئیں گی جب پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اگر یہ کنٹینیو سلسلہ رہا تو دیر ول بی نو مور پاکستان آن دا میپ آف ورلڈ. یہ میں بتا رہا ہوں. اور اگر یہ بچے گا تو اسی طرح سے بچے گا جو آغا وسیم کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ کو منظور ہے کہ وہ اس کو بچاتا ہے یا خدا ہی ہے، اور تو بندے تو سارے بغیرت ہو کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے، اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی ہوئی ہے، اتنی زیادہ وہ لا قانونیت ہو گئی ہوئی ہے، اتنے انسیکیور لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کو اپنے بچوں کا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے، لیکن ماچود اس سسٹم کے خلاف نہیں بول رہے، ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے، مظاہرے نہیں کر رہے، عوام باہر نہیں آ رہی. ایک وقت وہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، بیفور بھٹوز پیریڈ، وہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اسٹوڈنٹس کا اور وہ راول پنڈی میں، اور پوری ایک تحریک بن گئی. اس کے پیچھے کوئی ڈالر نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی، لیکن لوگوں کی ایک کمٹمنٹ تھی، لوگوں کا ایک نظریہ تھا. وہ سمجھتے تھے یار یہ گورنمنٹ جو ایوب خان کی ہے اس میں ایک طبقہ جو ہے، جو کہ ظاہر ہے میں آج بتا رہا ہوں، پہلے تو کسی نے نہیں بتایا، وہ سارا طبقہ قادیانی تھا وہ، لیکن اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھا. تو یہ وہ جو ہے دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. عوامی مسائل، حالانکہ اس زمانے میں اتنے مسائل نہیں تھے، اتنی بے روزگاری نہیں تھی، اتنے زیادہ مہنگائی اور سارے ایشوز، سیکیورٹی، ٹیررزم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس نظام کو، اس سیٹ اپ کو چیلنج کیا. اور ایوب خان کو جو ہے، ایوب خان جس نے قادیانی، وہ خود بھی بانچود قادیانی تھا، جس نے کتنے عرصہ 11 سال پاکستان کے اوپر جو ہے حکومت کی، اور اس کو ہیرو آف پاکستان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور ہر سال اکتوبر کے سال جس دن ماشاءاللہ لگی تھی، واز اٹ 18 اکتوبر، خیر جو بھی تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، اور یہ قادیانی جو ہے یہ ہر سال اس کا یوم انقلاب مناتے تھے ایوب خان کی حکومت کا، پورے 11 سال تک. یہ میں نے بتایا ہیں ساری چیزیں. خیر تو کیا بات تھی، کیونکہ وہ ان کا اپنا تھا. وہ کیا، سارے قائد اعظم سے لے کر ہر ایک، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، سب ان کے اپنے تھے، سب ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس سسٹم میں رہتے ہوئے پاکستان کا وہ حال کریں گے، وہ حال کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. عمران خان کیا ہے بہن چود، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ شہباز شریف دلہ کیا ہے؟ یہ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور خدا کے لیے اس سیٹ اپ سے نکل آؤ اگر آپ کو دین سے محبت ہے، اگر آپ کو اپنی سرزمین سے محبت ہے. لیکن آئی نو کہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. خیر دیکھیے، سٹیٹ کے اندر سٹیٹ، اصل سٹیٹ قادیانی ہوتی ہے. ایک یہ اس کی ثاقب زیروی کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بدماش آدمی تھا بہن چود. اس نے
1930s میں بھی مسلمانوں کو 40s میں مسلمانوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قادیانی جماعت کے لیے قتل کیا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 12 لوگوں کو بیفور پارٹیشن کے بعد 1953 میں جب یہ ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو یہ ثاقب زیروی، ایک منیر تھا، منیر احمد، ایک شیخ بشیر، یہ جناب انہوں نے سٹین گنوں کے ساتھ ٹیمپل روڈ کے وہ شیخ بشیر کی کوٹھی پہ مورچہ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو فائر کی تھی، جس میں 5 یا 4 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ان کو نامزد کیا گیا مجرم، تو پھر ان کو چھاؤنی کے ایریا میں، نوشہرہ چھاؤنی جو بھی ہے ادھر مردان کے پاس، وہاں پر ان کو فوج نے، ہماری یہ مہدی علیہ السلام کی فوج جس کو کہتے ہیں، ڈیپتا نو کتی دے پترو، انہوں نے جناب ان کو وہاں پناہ دی۔ تو یہ دیکھنے میں، ملنے میں، جو میں نے اس کے بارے میں، وہ لوگ جو اس کو ملے ہوئے ہیں ثاقب زیروی وغیرہ کو، وہ کہتے ہیں یہ اتنا ہمبل بندہ تھا، اتنا زیادہ معززانہ طریقے سے بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا جو ہے نا یہ تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے مسلمان قتل ہوئے ہیں، یعنی یہ کتنے ان کے چہرے ہوتے ہیں قادیانیوں کے، یہ مولوی کبھی نہیں مولویوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، مال دے دو ان کو، یہ قادیانیوں کے لیے اپنی ماں کے نالے کھولتے ہیں، اس میں ڈزنٹ میٹر کون اگر مولوی، اگر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے، اگر یہ، تو یہ کم از کم ان لوگوں کے جانسے میں نہ آتے، کچھ سوچتے۔ یار ہم نے 2 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو عاشق رسول کہا ہے، اب ہم اس کو ہندو کا بچہ کہہ رہے ہیں، اب ہم کس کے کہنے کے اوپر؟ قادیانیوں کے کہنے کے، قادیانیوں کے مال پر۔ شرم آنی چاہیے ان ماچودوں کو۔ دیکھتے تھے کیا مولوی نورانی کو نہیں پتا تھا امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں؟ پتا تھا۔ مفتی محمود کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ لیکن ان ماچودوں نے وہ ڈالر سے محبت دکھائی اور اللہ کے نبی سے محبت نہیں دکھائی، قادیانیوں کے ساتھ مل گئے۔ جیسے میں پہلے کہتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو قومی اتحاد انہوں نے بنائی تھی، اس میں کتنے مرزئی تھے؟ 4۔ ظہور الہی ممیسیہ مرزئی، وہ تحریک کیا اصغر خان مرزئی، وہ ولی خان کی وائف مرزئی، ایک مزاری تھا وہ مرزئی۔ یہ 4 تو اس میں ماچودو مرزئیوں کے ساتھ مل کر تم نظام مسوہ لگاؤ گے؟ ماں کا یہ دلے حرامی کتے، نبی کے بھی غدار، پاکستان کے بھی غدار۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ نیازی کھڑا ہو گیا تو فلانے نیا کر لیتا، تو یہ سارا پروپوگنڈا قادیانیوں کا، کہ جو اصل لوگ ہیں، جو اصل ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیرو ہے، اس کو ویلن بنا دیا جائے، اور جو غدار ہیں ان کو عاشق رسول بنا دیا جائے۔ جیسے یہ حرام زادہ گانڈو کتی کا بچہ یہ خادم قادیان کیا کرتا تھا۔ یار یہ دیکھو، حیرت ہے کہ یعنی یہ تو اس کے اندر فیض اللہ کا، نبی کا، کسی ولی کا تھا ہی نہیں۔ اگر فیض ہوتا تو وہ کبھی بھی لاشعوری طور پر بھی جو ہے وہ کسی قادیانی کو عاشق رسول نہ کہتا، لیکن اس بہنچود نے سب مرزئیوں کو عاشق رسول کہا، ظفر اللہ جمالی کو، اس کو اوریا مقبول جان کو، ایم عالم کو، اور وہ سکندر حیات کو، ٹوانے کو، اور سارے بہنچودہ تو انہوں نے عاشق رسول اور اسلام دا بڑھا رہے تھف تیرے تھے چود۔ بہرحال یہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ دیکھیے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، قادیانی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہے، پاپولر لیڈر کون ہے، سارا بظاہر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اس عوام اس کا لیڈر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ان بندوں کو اریسٹ کرو، اور ایک عام حوالدار، ایک عام تھانے دار محرر وغیرہ جو ہے وہ قادیانی لوگوں کو رہا کر رہا ہے. جاؤ بھائی. یعنی پاکستان میں تو ایک وہ نہیں مان ہوتا، کیا کہتے ہیں، ایک جس کا ریلیشن، جس کا کوئی تعلق حکومت کے کسی ادارے سے بھی ہو جائے وہ مان نہیں ہوتا. تو یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ذوالفقار علی بھٹو سر بٹا رہا ہے، پکڑو ان کو، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے مخالف ہیں. اوکے. لیکن ایک عام حوالدار صاحب جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ چلے جاؤ، آپ رٹ کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اس قدر یہ فیکٹس ہیں. کوئی ماچود حرام زادہ وسط اللہ، وہ کالی بوتھی والا حرامی کتا، اور وہ کیا نام ہے جتنے بھی یہ لبرل ہیں، نجم سیٹھی، رضا رومی، مبشر زیدی، آئے آئے آئے، اتنی زیادہ دی شرم کرو یار. تو یہ سارے جو ہیں یہ غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں. جو بظاہر مذہبی مخالف طبقہ دانشور ہیں یا کٹر مذہبی طبقہ بظاہر نام نہاد، جیسے خود کو اوریا مقبول جان، یہ محمود کیا نام ہے اس کا، یہ گنجا ہارون رشید یا زاد حامد وغیرہ، یہ دونوں کا راوٹ ایک ہے کہ اور ان کا ہدف ایک ہے کہ جناب یہ پاکستان کے نئی نسل کو جو ہے وہ غلط انفارمیشن فراہم کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر بے شمار نوجوان جو ہیں ان کی، کیونکہ دوسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے. اب پہلی بار آغا وسیم آیا ہے میدان میں اور جس نے ان سب کو ناک آؤٹ کر دیا. میری کسی بات کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، کیونکہ میں حقائق بیان کرتا ہوں، اور نہ صرف حقائق اور حقائق کا ثبوت فراہم کرتا ہوں. اب دلوں پہ مور والی بات ہے، کوئی نہیں مانتے تو میرا فرض، ہاں ایک دن ضرور اور ضرور قوم ریئلائز کرے گی کہ جو آغا وسیم کہتا تھا وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم کو گمراہ کیا گیا ہے، ہم کو سیکولرز نے بھی گمراہ کیا ہے، مولویوں نے بھی گمراہ کیا ہے. تو اس لیے یہ دونوں جو ہیں، ابھی میں چھوٹی سی پھر مثال دیتا ہوں، یہ سنیں آپ، کوئی رومی شومی یہ دی اتنی انہوں نے دی، یہ آپ آ کے کہیں آغا وسیم جو بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ملا ملٹری الائن ہے، اوکے، یہ ہمارے بات کو چیلنج کرتا ہے کہ ان کی جو گمراہ کن پروپوگنڈا ہے، ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملا ملٹری الائن ہے. حالانکہ بالکل یہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مرزئی ملٹری اتحاد کے اوپر پردہ رہے، لوگ سرچ تو کرتے نہیں ہیں. تو بہرحال جو میں نے ثبوت دیے ہیں وہ یہی ہیں، مختصراً بتا رہا ہوں پھر کہ انگریزوں کے وقت سے لے کے آج تک جو فوج کا ادارہ، اگرچہ پاکستان کے سبھی ادارے سول، اور یہ ابھی آپ اندازہ لگائیں مشرف قادیانی ماچود نے منسٹر ریلیجس افیئر کا ضیاء الحق کے بیٹے کو بنایا، ایون یہ اس کی پوری معلومات میں تھا کہ یہ قادیانی ہے، وہ خود بھی قادیانی تھا ماچود. تو اس لیے جس ملک کا مذہبی وزیر جماندرو قادیانی فیملی سے ہو، کیا نام ہے، ضیاء الحق قادیانی سے، تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے یار. تو میں یہی بتا رہا ہوں. اب کوئی ماچود سیکولر لبرل آ کے یہ ٹی وی پہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتا کہ ملک کے اندر ملا ملٹری اتحاد ہے، کیونکہ کافی حد تک ان کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص ہے آغا وسیم جو ہمیں بے نقاب کر چکا ہے کہ الفضل ہسٹری آف احمدیہ اور جو بھی ہیں، اور آمدی اور مرزئی جو اہم مرزئیوں کی زبانی یہ چیز اس نے سوشل میڈیا میں چھوڑ دی.
تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ ملٹری کا ادارہ یعنی ملٹری افسران کا ادارہ جو ہے وہ مرزائیوں کا جو ہے وہ ادارہ ہے، اور اس میں پہلے دن سے مرزائی آئے ہیں اور آج تک مرزائی ڈومینیشن ہے۔ اور پھر یہ سوچ رکھنا کہ جناب نہیں جی یہ مرزائیوں نے یہ جی غلط ہے، وہ بھئی فیکٹس کے اوپر بات کرے نا۔ آئے کوئی مولوی کوئی جنرل ہے وہ آ کے یہ کہے کہ بھئی پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے جن لوگوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ہم ادارے کے طور پر معافی مانگتے ہیں، نہ حق مارا تھا نا۔ تو کوئی ہے جو آ کے کہے کہ ملٹری کے اندر جو ہے یہ فیکٹ ہے کہ بہت زیادہ اثر ہے قادیانیوں کا، ان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جو بھٹو نے پالیسی بنائی تھی وہ درست تھی۔ رول آف فیتھ کو ہم دوبارہ لاگو کرتے ہیں کہ جو بھی افسر بنے گا وہ ہی مسٹ پہلے مرزا قادیانی کا نام لے کے شرعی طور پہ اس کو کنڈیم کرے گا۔ کوئی کرے تو صحیح نا، پاویں حافظ قرآن تسی کسی نو لے وہ تے پاویں کسی الحاجی جرنیل کو لے آؤ، اگر وہ یہ درست سمت کام نہیں کرتے تو اس میں اور دوسرے جرنیلوں میں کیا فرق ہے جناب؟ ضیاء الحق قادیانی میں کیا فرق ہے؟ ٹکا خان قادیانی اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے فیکٹس کے عمل جو ہیں وہ باتوں سے بہتر ہوتے ہیں، عمل کر کے دکھائے۔ تو یہ حالت ہے۔ خیر مقصد اس ویڈیو کا جو ہے وہ یہی ہے کہ بتایا جا سکے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی حکومت تھی جو اینٹی قادیانی تھی، لیکن ایون اس نے قادیانیوں کے خلاف بہت سارے راست اقدام بھی اٹھائے، اور وہ پاپولر لیڈر تھا اور جو ہے ایک بہت پاورفل پرائم منسٹر بن چکا تھا۔ لیکن حد یہ ہے کہ جہاں قادیانیوں کا معاملہ آیا، ذوالفقار علی بھٹو آرڈر دے رہا پرسنل کہ ان لوگوں کو اریسٹ کرو۔ انہوں نے کھاریاں میں 20 لوگوں کو شہید کیا ہے، انہوں نے جناب ایبٹ آباد میں مسلمانوں کو شہید کرنے والوں کو کاکول اکیڈمی میں پناہیں دی ہیں، انہوں نے لاہور کے اندر مسلمان لوگوں کو مار کے تو فلاں چھاونیوں میں چھپے ہیں، یہ ایک ربوہ میں ہیں، یہ ایڈریسز ہیں ان کے، گو اینڈ اریسٹ دیم۔ لیکن یہاں حالت کیا ہے؟ ایک عام سی آئی ڈی کا افسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب جا کے آپ وہ ریٹ کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا نام کاٹ دیں گے وہ ایف آئی آر وغیرہ میں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اوے رضا رومی، اوے کالی بوتھی والے وجاہد مسعود، اور وہ دوسرا ایک اور بھی وجاہت خان ہے، وجاہت اللہ خان۔ اوے پہن چھدو، میں نہیں کہہ رہا کشتی دے پترو، اوے وہ کہہ رہے ہیں ثاقب زیروی آکھن ڈیا ہے تاڑی ماں دا کنجرو ایدے تے گل کرو، حرام زادو گشتی کے پترو، اگر حلالی ہو تو آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو تاڑی پہنو، میں تن دس دیاں گا۔ مرزیاں دی سٹ پہن چوت کتے، اتنا یعنی اس قوم کے ساتھ غداری ہے ماچو دو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مرزئی خود کہہ رہے ہیں کہ جناب بھٹو کی ریاست کے ادارے میں کام کرنے والے جو تھے، قوم کا عوام کے کیا ٹیکسوں کے اوپر بننے والے اداروں پر جو مرزئی ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ بچا رہے ہیں قادیانیوں کو۔ بولو تاڑی پہن نو تسی اتھے کی کہندے ہو؟ ملا ملٹری ہے، یہ ملا ملٹری اتحاد ہے جس کا تم تھکتے نہیں باتیں کرتے ہوئے؟ یہ پکا مرزئی اور پاکستان کے دیگر اداروں کا اتحاد ہے، اور ان کا سارا توجہ یہ ہے کہ مرزئیوں کے مفادات کو ہم نے حفاظت کرنی ہے، نہ کہ پاکستان کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سیکرٹ ڈاکومنٹیشن مرزا قادیانی کی جماعت کے وہ کیا تھا، مرزا ناصر کو دے دیتے تھے کہ لو جی بھٹو نے آج یہ کیا، بھٹو کی قذافی کے ساتھ یہاں یہ بات ہوئی ہے، فلاں ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ یہ، سو جو ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹیشن جو تھی
وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کی کاپیز نکال کے تو ربوہ میں پہنچائی جاتی ہیں، اور یہ خود سوچو، یہ خود دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ فائل لی اور پھر میں نے اس کو چیک کیا اور یہ کیا، اور اس واقعے دا پتہ جے کہ کیوں ایسی پہن چودو کنجری دے پترو۔ یہ ثاقب زیروی جو بڑا پولائٹ بظاہر، یہ پروفیشنل کلر تھا ماں چود۔ 74 میں وہ کیا نام ہے، ظہور الہی ممیسیے کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ ایک کھاریاں میں ایک بڑا وہاں بہت قادیانی رہتے ہیں، تحال ڈوگرا سم تھنگ اس قسم کا اس علاقے کا نام ہے، وہاں پر 6-7 مسلمانوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا تھا، مار دیا تھا، اوکے، جس میں ثاقب زیروی کا نام بھی تھا، جس میں ظہور الہی ممیسیے کا نام بھی تھا، جس میں چاند ایک اور قادیانی جو بڑے پاپولر قادیانی ہیں، کیا نام ہے، کھاریاں کے، ان کے نام بھی تھے۔ تو وہ ٹاپ سیکرٹ فائلز جو ہیں وہ اس کے پاس پہنچی، اور اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ان کو ڈیفینس ایکٹ آف ڈیفینس آف پاکستان کے ذریعے اریسٹ کرو، لیکن اریسٹ کرنے کی بجائے خود کہہ رہا ہے ثاقب زیروی کہ جناب ججز جو وہ گٹھو رام جس نے بھٹو کو پھانسی کا آرڈر دیا تھا، نسیم حسن شاہ جس کا والد محسن شاہ قادیانی دلہ تھا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ محسن نسیم شاہ جو ہے ہمیں اریسٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے اریسٹ نہیں کیا، آرڈر دیا ان کو اریسٹ نہ کرنا، اور اسٹیٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر یہ سنگین الزامات ہیں، ان کو اریسٹ کرو، اریسٹ تک نہیں ہو رہے، ماں چودو دفعو۔ کنٹرول کس کا ہے، ملا کا یا کنٹرول ہے اسٹیٹ کے اوپر یا مرزائی کا؟ شرم نہیں آتی تمہیں ماں چودو، اتنے جھوٹ بولتے ہو قوم کے سامنے، اتنی اخلاقی جرت ہو تو آ کے معافی مانگو، لیکن تم نے کیوں معافی مانگنی ہے؟ بچپن میں تمہاری شرم وہ محلے کے اوباش لوگ جو ہیں لے چکے ہوئے ہیں، اس لیے تم میں کوئی شرم نہیں ہے، تم میں اور اوریا اور اس قسم کے تم میں فرق کوئی نہیں ہے، تم ایک ہی گندی نالے کے کیڑے ہو بہن چودو۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن پھر موضوع طویل ہو جائے گا، تو اسی لیے مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو بنایا کرو، جی تو نہیں چاہتا، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن اگین میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ خاص طور پہ جو لبرلز وغیرہ ہیں، یہ اگر ان میں جرت ہے تو آئے میری باتوں کا جواب دیں، یہ ظاہر ہے نہیں دے سکتے۔ اب آپ یہ انٹرویو سنیں، اس کا کیا نام ہے، ثاقب زیروی، اے ویری پرومیننٹ اور لائل قادیانی تھا یہ، تو یہ سارا خود اعتراف کر رہا ہے۔ یار اندازہ لگاؤ، کہہ رہا ہے کہ 1974 کے اندر جو موومنٹ چلی تھی، ہم نے اپنا وار، جنگ، یعنی 74 میں انہوں نے ماچودہ نے جنگ شروع کر دی ہوئی تھی، وار آفس جو تھا لاہور چھاونی میں بنایا ہوا تھا۔ اوے ماچودو، اوے بغیرتو لبرل سیکولر، او اوریا تیری پہنو تیری او دے وچ، تو یہ فوج ہے، اور یہ پاکستان کا دفاع کریں گے یا قادیان کا دفاع کرتے چلے آئے ہیں ماں چودو، جنہوں نے قادیانیوں کو اپنے چھاونی میں پناہ دی کہ یہاں آپ جو ہے وہ بنائیں، کیا کہتے ہیں، وار آفس۔ وار کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، اور اس کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ جی ایچ کیو تڈی مادہ۔ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس کے اندر ڈومینیشن میرے نبی کے دشمنوں کی ہو۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی ڈونٹ نیڈ دس پاکستان۔ ہم پاکستان وہ چاہتے ہیں جہاں نبی کے چاہنے والوں کا جو ہے وہ حکم چلے، نہ کہ ماچو گندے قادیانیوں کا۔ تو ایسے لوگوں کو اندر شرم ہی نہیں، ماچودوں کے اندر، وہ آج بھی جو ہے ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو مسلسل مسلمانوں کو مس گائیڈ کر کے ان کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ مفلوج کر چکے ہوئے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ہی ختم ہو جائے۔ جب یہ ہوتا ہے پھر اس وقت دجالی قوتوں کی ڈومینیشن ہوتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا، اور یہی ہدف ہے سارا کچھ۔ تو لوگ دیکھ کے ہر ایک چیز، پھر اگر وہ تحریک لبیک کو جوائن کرتے ہیں، اگر وہ سیکولر لوگوں کی باتوں کو اپنا معیار بناتے ہیں، یا اوریا کی، دلے کی اور یہ وہ، تو پھر
دست ما بالا چکنم، کچھ نہیں میں کر سکتا بھائی، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور دیکھیں یہ ملٹری کہاں تھی، یہ سی آئی ڈی ادارے کہاں تھے ہیں؟ اتنے کروشل ٹائم کے اوپر جو ہے وہ نان مسلم بھی وہ ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. اور ذوالفقار، اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو قومی اسمبلی کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر ہے ایز اٹ از چلائیں، پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھٹو نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا مذہبی طور پر یہ کافر تو ہیں، اور لیکن یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے ان کو حساس اداروں میں قادیانیوں کو کوئی جاب نہیں دی جائے گی. اللہ نے اس کو ایک ویژن عطا کر دیا تھا، ایک سمجھ عطا کر دی تھی. تو یہ جو کچھ تھا وہ آپ اس کی وہ تقریر سنیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں آج 40-50 سال کے بعد میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو کہ جی جناب یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اور اس زمانے کی جو انفارمیشن بھٹو کے پاس تھی وہ تو زیادہ مؤثر تھیں، ڈائریکٹ تھیں، کیونکہ لائیو ساری چیزیں تھیں اس کے سامنے ہو رہی تھیں. لیکن کیونکہ ضیاء الحق کا دور آیا، اس نے پوری یہ جو ہے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپر کر دی ہوئی ہیں. سارا آئی نو فار شیور کہ 4 اپریل والے دن شیخ بشیر نے کیا، شیخ مبارک احمد جو ان کا مربی تھا یا لیڈر تھا امریکہ کا، وہ بعد میں لندن کا بھی بن گیا تھا امیر، انگلینڈ کا بھی، وہ ساری بھٹو کی جو ہینگنگ کی پھانسی کی جو ہوئی ہیں، کیا نام ہے، ویڈیوز، پکچرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ڈاکومنٹیشن سب کے سب ضیاء نے اس کو ہینڈ اوور کیے تھے. اور وہ 4 اپریل 79 کو جو ہے نا وہ وہاں سے پاکستان سے نکلا تھا اور وہ لندن میں جا کے اپنے دفتر میں جمع کرا دیں. تو یہ ساری چیزیں قوم کے، اب آپ کو پورے پاکستان میں وائٹ پیپر جو ضیاء الحق قادیانی جماعت اور جماعت غیر اسلامی نے چھاپا تھا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آج. شاید کسی کے پاس پرائیویٹلی ہو، لیکن وہ مرزائیوں کے دفتر میں ملے گا آپ کو جو لندن میں ہے یا کینیڈا میں کسی دفتر میں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کون ان کو پرووائڈ کرتا تھا؟ اندازہ لگائیں. دیکھیے سی آئی ڈی کا افسر ہے، وہ اس کو جا کے کہہ رہا ہے یہ وانٹڈ ہے قتل کے کیسز میں، یہ وانٹڈ ہے پاکستان کے ڈیفنس کے معاملات میں، سینسٹیو قسم کے کیسز میں. حوالدار صاحب جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے تھوڑی سی رشوت دے دیں، یہ کر دیں اور میں آپ کا نام کاٹ دیتا ہوں ایک چائے کی پیالی کے اوپر. کیونکہ وہ جو سی آئی ڈی کا افسر گیا وہ بھی مرزائی ہے، اوکے، جو دوسرے مرزائی کو، اب ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ان ساری چیزوں کا تو پتہ نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو بہرحال میں نے جب آہستہ آہستہ تحقیق کی شروع کیا، وہ قادیانی خود کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی ہم نے بنائی ہے. اور جب یہ کوئی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر وہ نسل در نسل اس کو مینٹین کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بار قادیانیوں نے فوجی ادارہ بنا دیا اور اس کو باجی ایک وقت کے آئے جرنیل آئے اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے پھر مسلمان اس میں آنا شروع. یہ نہیں کرتے، ایسا رکھتے ہی نہیں ہے. آزمائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، تحقیق تو کریں. بینچودو تم لوگ تو مولویوں کی باتیں سن کر جو ہے وہ نعرے لگا کے گھروں میں چلے جاتے ہو اور جا کر جناب ووٹ دیتے ہو عمران خان قادیانی کو، ووٹ دیتے ہو نواز شریف قادیانی فیملی کو. میرا مطلب یہ ہے، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن قادیانی نواز شریف نہیں ہونا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے قادیانی نواز. یہ سارے، یا بے نظیر بھٹو ہو جائے، یہ سارے قادیانی ہیں ان دس سینس کہ یہ قادیانی نواز ہیں. عمران خان براہ راست قادیانی ہے، اس میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. البتہ یہ باقی جو ہیں یہ ماچود قادیانی نواز ہیں. امکانی طور پر انہوں نے سیکرٹ بیعت کی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. قادیانی نواز ہیں کیوں نہیں ہے؟ میں مرزا بھٹو کو اس کی بہن کہہ رہی ہے جب میں دماسکس میں تھا کہ دیکھو پاپا نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ پاکستان کی سب سے پیسفل ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے، یہ بہت بڑی غلطی. یہ قادیانی نوازی ہے. اس نے بیعت کی یا نہ کی دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ گشتی نواز شریف نے ان کو بھائی کہا، بیعت کی نہ کی، مرزائی ہے. تو ایسے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں جناب؟ خیر،
یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. ایک پرائم منسٹر کا آرڈر ہے کہ گو اینڈ اریسٹ دا باسٹرڈ زیروی. خیر یہ زیرہ ایک قصبہ ہے سم ویئر ان ایسٹ پنجاب، بہرحال اس کی نسبت سے اس نے اپنا نام رکھا ثاقب زیروی. اور وہ جو ہے وہ ایک عام انٹیلیجنس افسر جو ہے اس کو اریسٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے یہ کرو اور وہ کرو. یہ وانٹڈ ہے بائی گورنمنٹ آف پاکستان. ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ پہ 53 میں پریشر تو تھا کہ بھی ان لوگوں کو بھی اریسٹ کرو، تو پولیس والے اس کو جا کے وہ 53 میں اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم لاہور سے فرار ہو جاؤ. اور کہاں یعنی حد ہو گئی ہے. ہیڈ اور بولو کہ نہ تیرا مبشر زیدی اور دی کیوں دی، خیر اور دی چلو تمہاری تھی، خیر ہے مبشر زیدی، چلو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. یہاں پر بولو نا کہ اسٹیٹ کس کے ساتھ ہے. ہیڈ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا وہ گٹھو رام کیا کہتے ہیں اس کا، وہ خواجہ ناظم الدین، تو جو اپنی بیوی کے اوپر اس لیے تشدد کیا کرتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر وہ 2-3 گھنٹے کی کوشش کے بعد بھی جب نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو مارا کرتا تھا. تو بہرحال اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات اس کے کیا کہتے ہیں، ایک اور قادیانی تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی ڈپلومے کیا یہ کوئی سول سرونٹ وغیرہ میں سے تھا، اکرام شاید، تو وہ اس کے ساتھ اس نے پکڑ بھی لیا کہ یہ کیا کر رہی ہے امریکہ میں، اور یہ تو یہ ان کے معاملات ہیں. تو یہ وہ حرام زادہ خواجہ ناظم الدین قادیانی جو ہے وہ پناہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 53 میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے. ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں. یہ سارے فیکٹس اگر آپ سننے کے بعد بھی تاس سے مس نہ ہوں تو آپ لوگ اگر حقیقت میں پاکستان کے اندر کوئی اسلامی حکومت ہوتی، کوئی جمہوری حکومت ہوتی، تو سب سے پہلے زاد حامد، اوریا مقبول جان، شعیب اختر، یہ ہارون رشید، یہ جتنے دیدی ہیں، نجم سیٹھی کی ماں کا. اور مجھے یہ بتاؤ یہ بہنچود حرام زادہ وہ بلوچیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف عام سٹرگل کرتا رہا ہے. ایک لیفٹسٹ تھا، آئی ڈونٹ نو کیا نام تھا اس کا، لال خان، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اسٹیٹ کبھی معاف نہیں کرتی جس کے مسلح جدوجہد کی ہو، تو عام سٹرگل کی ہو، تو اس لیے مرتضیٰ کو مار دیا. میں وہ بہنچود یہ دیکھو نجم سیٹھی کو انہوں نے کیا کیا عہدے دے دیا. اس نے جا کے پاکستانی فوج کے خلاف وہاں بلوچستان میں عام چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو مارا تھا ان کے ساتھ مل کر. اس کو اور قادیانی خود زیروی خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھٹو کے آرڈر ہیں ہمیں اریسٹ کیا جائے، اور بھٹو کا پرسنل سیکٹری حیات سردار حیات تمن خان مرزئی مجندرو مرزئی یعنی وہ صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کا آئی تھنک کہ کوئی سیکٹری وغیرہ تھا، کیونکہ سارا رولنگ جو ہے سیٹ اپ وہ تو سارا قادیانیوں کے ہاتھ میں تھا. اور بھٹو نے اس حصار سے نکلنے کی جسارت کی تھی، اور جس میں ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. مولویوں اور مرزائیوں نے مل کے اس کو پھانسی لگوا دی. حالانکہ اس کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان کو مرزائی ہولڈ سے نکالا جائے. یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے، یہ اسلام کے وفادار نہیں ہے، لیکن اب 14 مولویاں اور پھائے لگوا دیتا اور آپ دلے مرزیاں دے پہے. تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا ان کا آپس میں یہ کتنے آرگنائزڈ ہیں اور کتنے پاورفل ہیں. بھٹو ہیڈ آف اسٹیٹ کے آرڈرز کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور جناب مرزائیوں کی فیور میں فیصلے کرتے رہے. اب مجھے بتایا جائے کہ یہاں اتحاد مولویوں کا اسٹیٹ کے ساتھ ہے یا مرزائیوں کا.
تو یہ سچائیاں ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے آنکھ بند کر لیں گے تو بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. بلکہ دیکھیے یہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی یہ جو میں کہتا ہوں، یہاں اسی کی انٹرویو میں مجھے ایک وہ کلپ ملا ہے، آپ بھی سنیں. یہ کوئی سینس نہیں بنتی کہ وہ جو بات کر رہا ہے، آپ بھی سینسیبل لوگ ہیں، سنیں. ثاقب زیروی بظاہر اس کے خلاف بات کر رہا ہے ضیاء میں، اور ایک سچ بول رہا ہے جس کو انہوں نے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے. یا انٹرویو لینے والا جو راجہ ہے، نام راجہ ہے اس کا، اس نے فوراً ٹوک دیا ہے اور اس کو پورا جملہ ادا نہیں کرنے دیا گیا. وہ کہہ رہا ہے حالانکہ عملاً ضیاء الحق قادیانی تھا، ثاقب زیروی کہہ رہا ہے، اور خدا کی قسم پر سارے لوگ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق قادیانی تھا. مرزا کے جو کیا کہتے ہیں، یہ مرزا مسرور جو آج ہے یہ بھی جانتا ہے، جو سینئر سارے انہوں نے جو نئی نسل ہے ان کو تو جھوٹ بول بول کے یہ کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ ایک روشن فیکٹ ہے کہ وہ قادیانی تھا، اور قادیانی جماعت کی مرضی سے اس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے بیان کی ہوئی ہیں. اگر یہ میں کوئی غلط بیانی کرتا ہوں تو آئے کوئی مجھے چیلنج کرے. تو اس لیے میں تمام حقائق مرزائیوں کے اپنے زبانی اور ان کے اپنے اس سے کرتا ہوں. آپ بھی سنیں اور بتائیں کہ ثاقب زیروی کیا کہہ رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عملی طور پہ تو ضیاء قادیانی تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو جو ہے ایک دم کاٹا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا کوئی اس کو کیا کہتے ہیں ٹرم کی گئی ہے، اس کی مکمل بات ہونے نہیں دی گئی، کیونکہ سینس کوئی نہیں بنتی اس جملے کی جس تناظر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. وہ یہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے عملی طور پہ تو وہ مرزئی تھا، لیکن اس نے مرزئیوں کے خلاف، حالانکہ اس نے مرزئیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن بظاہر پروپوگنڈا یہی کیا گیا، تاثر یہی دیا گیا کہ وہ اینٹی قادیانی تھا. بلکہ وہ تو جدی پشتی قادیانی تھا، قادیانیت پہ جیا، قادیانیت پہ مرا. خیر یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ریکنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کا ہدف یہی ہے کہ لوگ سچائی کی طرف جائیں. یہ نہ اوریا کی سنیں، نہ سیکولر سو کولڈ جتنے بھی یہ دیدی ہیں، نہ ان کی باتیں سنیں. فیکٹ کے اوپر ان کو کہیں کہ جی پروف، اگر ملا ملٹری تاج ہے تو آغا وسیم بھی تو یہ کچھ باتیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرزئیوں کا اور ملٹری کا ہے، اس کے سامنے کیوں نہیں آپ بات کرتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ لوگ آئی ڈونٹ نو. بہرحال جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سنیں، دیکھیں. اور خدا کی قسم ہے کہ مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں، کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں. جو فیکٹس ہیں وہ میں بتا رہا ہوں ایز اٹ از. جو اگر آپ فیکٹس کو اگنور کر کے ان ماچود حرامیوں کی باتوں کے پیچھے لگیں گے، پھر اپنی خود تو کیا کہتے ہیں، خود تو گمراہ ہوئے ہیں، ان کی آئندہ نسلیں بھی گمراہ ہو جائیں گی. اور جب قومیں گمراہ ہو جائیں تو پھر وہ کفر کی حد تک چلی جاتی ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جو ہے درست معلومات کے اوپر اپنا کوئی ویژن ڈیولپ کریں، نہ کہ ماچود اوریا اور یہ دی سیکولرز اور ان کے اوپر. اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد اس سے پہلی کچھ ہائی لائٹس تو خیر اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ ہیں. چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ربوہ گیا تو میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے پاس ٹھہرا کرتا تھا. میں گیا تو آپا جی نے بتایا کہ وہ کھڑے ہیں چھت پر. تو چھت پہ میں نے کہا کہ کالج کی چھتیں پڑ رہی ہیں. وہاں گیا تو انہوں نے جناب وہ کھدر کی شلوار اور کرتا پہنا ہوا اور چھتری لے کھڑے. میں کہ میاں صاحب یہ کیا ظلم ہے؟ کہنے لگے میں گاؤں پھر کے پیسے اکٹھے کر کے لایا ہوں، اب میں ٹھیکیداروں کو دے دوں تو یہ تو کالج کی عمارت تو خراب ہو جائے گی. اور تمہارے نشتر صاحب نے تو ہمارا، نشتر صاحب یہاں گورنر آ گئے تھے لگ کے، ہمارا وہ گرانٹ بھی بند کر دیے. میں نے کہا جی ہمارے نشتر صاحب کے کیا مطلب، میرا کوئی رشتہ دار ہے، وہ جتنا آپ کا رشتہ دار ہے اتنا ہی میرا ہے. نہیں وہ تم ہمارا شاعر دوست جو ہوا. تو میں نے کہا اگر وہ شعر بھی کہتے تھے، جی ہاں، میں نے کہا اگر آپ کو گرانٹ مل جائے پھر مل جائے گی. انہوں نے بند کر دیے. خیر میں نے ان سے بات تو نہیں کی. میں گیا اور میں نے ایڈیٹوریل لکھا
ایڈیٹوریل نہیں مقالہ اس میں چھاپا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اور اس میں ضمناً ذکر کیا کہ یہ بہترین کالج تھا سارے بر صغیر میں قادیان کا، اور وہاں سے وہ اکھڑے تو انہیں ایف سی کالج کے استبل میں جگہ دی گئی، وہاں سے جب وہ نکلے تو انہوں نے ڈی وی کالج، جس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی روشن دان نہیں تھا، وہاں ملی۔ جب انہوں نے وہ بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی کالج والے کو دینا ہے، تو پھر وہ روے میں آئے، اور اب روے میں نشتر صاحب نے گرانٹ بھی بند کر دی۔ پرچہ ان دنوں پتہ نہیں کیسے نشتر صاحب کو اگلے دن پہنچ گیا، اور شام کو انہوں نے مجھے بلا لیا، تو مجھے انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ دیکھو ثاقب، یہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، تم مجھے لکھتے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ گرانٹ بند ہوئی ہے، لکھ دیتے، تم نے مقالہ ہی لکھ دیا۔ تو میں نے کہا صاحب میں تو کیسے جرت کر سکتا ہوں آپ سے ملاقات کی؟ کہنے لگے اچھا ایک بات سن لو، گرانٹ چلی گئی ہے، رسید آ گئی ہے۔ تو خیر وہ جب پہنچے، وہ 2 سال اس وقت لاہور کو ہو گئے تھے، تو میں نے وہ صاحب کو پوچھا تو انہوں نے کہا تم آ جاؤ صبح، کیونکہ حضرت صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مضمون کس نے لکھا ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں۔ اور میں نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، میں نے تو ایک قلمی نام لکھا ہے فرضی، لکھ دیا ہے مضمون۔ کہ لیں پھر تم جانو تمہارا کام، جو اندر جاؤ۔ خیر وہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمان لگے کہ مبارکہ نے یہ خط لکھا ہے کہ لاہور نے تو حد کر دیا، اور سنا ہے ناصر نے کہا ہے کہ ہمیں گرانٹ مل گئی ہے، تو یہ تو بہت اچھا ہوئی، تو الفضل سے بھی بہتر کام ہوا۔ تو حضور نے اسی دن مجھے وقف سے فارغ کیا۔ میرے پاس لاہور میں وہ نوٹس طلبی، ضمانت طلبی کے آیا کرتے تھے، کبھی 5,000 کا، کبھی 3,000 کا، کبھی 10,000 کا، تو وہ کل تو 3,60,000 کے بنتے تھے، کیونکہ 1,80,000 جناب میم شین کے تھے، پرنٹر تھے وہ، اور 1,80,000 پبلشر کے، وہ اتنے تو خیر مجھے ہی پڑھتے تھے، لیکن ہر 15 دن ایک پیشی ہوتی تھی اور چلتی تھی۔ اس سلسلے میں تھانے دار صاحب قلعہ گجر سنگھ کے ہمارے دفتر میں آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ تم ملک ہیں، آپ شیخ ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، کیا ہیں؟ نوٹس آیا 10 کی یہ لے لیا، چلے گئے۔ یا کوئی پرچہ انہوں نے ضبط کیا تو وہ پولیس لے آئے کہ بھائی طرح کے جتنے پرچے ان کے ہاتھ آتے تھے وہ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے لے جائیں۔ تو ایک دن وہ تشریف لائے تو وہ کچھ پریشان سے تھے چہرے سے ان کے پاس، تو میں نے نوٹس انہوں نے کوئی رکھا نہیں، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو چودھری صاحب کہنا چاہیے یا خان صاحب یا ملک صاحب، یا لیکن آپ کچھ چہرے سے پریشان محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ پریشانی تو آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، مگر یہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو کوئی سرگودا سے سمن آیا ہے؟ کہ ہمارا سمن سے کیا تعلق، ہم نے کوئی نہیں آیا۔ کوئی وارنٹ آیا تھا کہ نہیں آیا؟ تو وہ آپ کی معرفت ہی آتا نا، کرمنل کیس اگر کو ہوتا۔ کہنے لگے یہی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سمن آتا تو ہماری قلعہ گجر سنگھ والے تعمیل کراتے، اگر سمن کی آپ تعمیل نہ کرتے کسی تو پھر وارنٹ آتا، لیکن وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ کوئی تھوڑی سی تشویش تو ہوئی۔ انہوں نے کہا حوالدار 1 اور 2 کنسٹیبل نیچے کھڑے ہیں، وہ وہاں سے آپ کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں، میں انہیں نیچے کھڑا کرایا ہوں اور اوپر آ گیا ہوں، تو یوں کریں آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا کتنے چاہیے؟ کچھ 40 روپے دے دیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں واپس کہ تم تو جاؤ یہ کرایہ لو۔ تو ہاں بھائی 4 دن ابھی باقی ہیں، ہم انہیں گرفتار کر کے تاریخ پہ پیش کر دیں گے، میمشین کو بھی لے آئیں گے اور ان کو بھی لے آئیں گے۔ تو وہ گئے نیچے، بیچارے وہ 68 سیڑھیاں تھیں، پھر وہ پھلانگتے ہوئے آئے، پھر آ کے کہنے لگے اچھا آپ اطمینان سے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے، کہ آپ ریٹ کر دیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کی رپورٹ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ مقبول ہے۔ اگلے دن ہم نے ریٹ کر دی۔ تو ریٹ میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ جس میجسٹریٹ نے ایک بیلیبل اوفینس میں نان بیلیبل وارنٹ جاری کیا تھا، اس کا نام راجہ محمد اقبال تھا۔
تو یہاں جو چیف جسٹس صاحب کے ہاں لگی ان کا نام سردار محمد اقبال تھا، اور انہوں نے کہا کس ایڈیٹ مجسٹریٹ نے یہ جاری کر دیا ہے، آپ جا کے وہاں مچل کے داخل کر دیں، ورنٹ سر سسپینڈڈ۔ خیر ہم چلے گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم نے سب کو اطلاع بھیجی تو حضور نے فرمایا کہ آپ جس تاریخ کو آپ نے جانا ہے رات پرچہ نکالیں، میں پیسے اکٹھے کر لوں گا، آپ ڈیسک پہ بیٹھیں اور یہ ہو جائے گا اور یوں کریں گے، اور بس مولانا کے پروگرام تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تجویز کریں نام۔ تو نام تجویز کرتے کرتے پھر لاہور پہ آ کر بات رکی کہ لاہور ہونا چاہیے نام۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ ڈیکلریشن کے لیے درخواست دے دیں، جیسے ان کا انداز تھا بولنے کا۔ تو میں نے درخواست دے دی۔ اس کے بعد حضور نے مجھے ربا بلا لیا۔ تو 2 مہینے کے بعد وہ ڈیکلریشن تو میں مل گیا، اور میں نے مولانا کو، یہ مولانا کراچی ریڈیو اسٹیشن پہ ملازم ہو کے چلے گئے، میں نے ان کو خط لکھا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب میں نے تو ملازمت کر لی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکالیں۔ میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو ہم ڈمی چھاپتے تھے، میں وہاں وکالت تبشیر میں تھا۔ حضرت صاحب کو کسی صورت پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ایک ڈیکلریشن ہے، وہ ایک ہاں جی وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ عجیب سی ہے، اس کا ذکر شاید موضوع نہ ہو۔ تو حضور نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس سونا ڈیکلریشن ہے، تو ہماری یہاں تو کسی سے بنتی نہیں۔ میں نے کہا جی وہ ڈیکلریشن تو ہے لیکن وہ لاہور کا ہے حضور، روا میں نہیں نکل سکتا وہ پرچہ۔ کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے لاہور سے نکالو، میں تمہیں 1 سال کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو 1 سال کی انہوں نے چھٹی دے دی۔ یہ وکیل تبشیر یعنی چودھری مشتاق احمد باجوہ کو تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ چھٹی چلا گیا ہے۔ اب میں فرمانے لگے کہ تمہیں پیسے کتنے چاہیے؟ میں کہ جی پھر پیسے نہیں چاہیے، اب دعا کریں، میں اس کو اپنے آن مائی اون نکالوں گا۔ یہاں بیٹھتے تھے وہ جی پی او کے سامنے بینک سکوئر میں، ہم چند دوست، وہاں ایک ایڈوکیٹ تھے شکر اللہ خان نامی غالباً۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ثاقب صاحب یار اچھے خاصے تمہارے مضامین پرچوں میں آ رہے ہیں، یہ آفاق میں بھی چھپے ہیں 2-4 ویکلی میں، تو تم پرچہ کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا یار ڈیکلریشن تو ہے، پیسے نہیں ہیں، میں تو واقف زندگی ہوں، 100 روپیہ مجھے ملتا ہے، اس میں میرے بچے لٹ کھٹ کے ہم آئے ہوئے ہیں، ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پرچہ نکال کے دیکھو۔ تو انہوں نے مجھے 200 روپے دیے کہ یہ میرا اشتہار چھاپ دینا۔ ان دنوں 5 روپے کا نیوز پرنٹ آتا تھا، اور ہم نے 24 صفحے کا وہ پرچہ فل نکالا۔ اس وقت 2 مہینے کا مارجن ہوتا تھا، اب تو 15 دن کا ہے۔ تو پرچہ جب نکلا تو میں وہ لے کر کراچی چلا گیا، بھائی جان کو دکھایا، بھائی عبداللہ خان کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے؟ اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا۔ میں نے یوں ہی اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم، اور خیال یہ تھا کہ شاید ساری عمر ایسے ہی چلے گا۔ تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا۔ نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ ان کا حکم تھا کہ 1 رات میرے پاس ٹھہر۔ میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا، اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی، آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی۔ تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا، چھوٹے قد کے تھے، فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے۔ اندر کو 5 منٹ رہے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شعبانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے، شعبانوں ان کی بیگم کا نام۔ اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں، یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا پیریڈ ہے؟ جی ہاں گورنر جنرل کا پیریڈ، کہ 500 روپیہ پیش کرو۔ تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے۔ کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے۔ تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے تھے،
خاصے تو پیٹ وہ کے جناب کہنے لگے لیکن ہم شاہبانوں کے میاں ہیں، ہم 1000 روپیہ دیں گے۔ ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا، میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا۔ صبح میں آیا بھائی جان کے پاس، تو میں نے کہا بھائی جان میں تو 50% کرایا ہوں، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے 1300 روپے کے ڈرافٹ ایڈورٹیزمنٹ کے ایڈوانس لے لیے، اب رہ گیا 200 روپیہ۔ تو انہوں نے اپنی اچکن وچن کی جیبیں ویبیں دیکھی اور 200 روپیہ کر کے مجھے دے دیا اور کہا دیکھو اس میں سے خرچ نہیں کرنا تم نے، یہ لاہور پہ لگے گا، ٹکٹ تمہاری میں لوں گا۔ جی یوں صاحب وہ لاہور ہم نے جاری کیا۔ ماشاء اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر چلا تھا کہ یہ 53 آ گیا۔ 53 میں جہاں پرچے اور بند ہو گئے، لاہور بھی بند ہو گیا۔ اللہ۔ جی تو اس میں انہوں نے وہ حمید نظامی صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہارا پرچہ بھی بند ہو گیا۔ خیر وہ ہم چلے گئے، جب گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ دفتر والے کے بھی رجسٹر وجسٹر اٹھا کے لے گئے۔ تو ایک تھانے دار صاحب آئے تھے، وہ 3 دفعے کل آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب مجھے دھوپ میں کھڑا کرتا ہے وہ ایڈجوٹنٹ، تو خدا کے لیے انہیں بولتے میں پنڈی سے روے سے آیا، روے کے ہاں اگلے دن تیسرے دن کے بعد میں پنڈی سے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا، وہ میرا واقف تھا نولکھا تھانے میں، غالباً اس وقت مورر ہیڈ کنسٹیبل تھا جب میں آیا ہوں 46 میں، اب وہ ایسا ہی تھا۔ تو اس نے کہا جب ناشتہ واشتہ آپ نہ کریں خدا کے لیے میرے ساتھ چلیں، مجھے اس نے کل 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے۔ تو ہم دونوں سائیکلوں پر چلے، یہ جانکی داس سیکٹر تھا، وہ نیچے اٹھتا ہے وہ ایبٹ روڈ سے نیچے سڑک پر۔ تو جب ہم نیچے اترنے لگے تو ایک جیپ آ رہی تھی، اس پہ 3 پھول لگے ہوئے تھے، ایک شخص کے، ایڈجوٹنٹ تھا غالباً۔ تو اس نے کہا ثاقب صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ صوبیدار صاحب لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صوبیدار صاحب یہ ان کی سائیکل لے جاؤ، ہم ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ تو ہم وہاں آئے، پیراماؤنٹ میں بیٹھے اور ناشتہ واشتہ کیا، پھر چلے گئے۔ اب وہ جا کے اس کے ٹینٹ میں بیٹھ گئے، میرا منہ تو اس کی طرف تھا، اس کا منہ دروازے کی طرف تھا، وہ جو دروازہ بنایا ہوا تھا ٹینٹ۔ آخر اس نے وہ تھانے دار کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں، پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، میرا ناصر ہم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر۔ تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس۔ جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شاہبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی۔ تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لا اٹھ رہا ہے، تو میں واپس آ گیا۔ اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا ود ان مارشل لا ایریا، اس لیے میں نے فوراً وہی نکال کر رکھ دیا مارکیٹ میں۔ اصل اس کی بندش کی وجہ بعد میں پتہ چلی، ایک تو داخلی تھی، دوسری یہ تھی کہ میں نے اس میں ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا خاک اور خون کی ہولی کا آغاز، اور اس میں اشارہ کیا تھا کہ یہ سرکار دولت مدار کرا رہی ہے، دولتانہ صاحب کرا رہے ہیں۔ تو دولتانہ صاحب نے آخری آرڈر جو کیا وہ بین لاہور کے بین کرنے کا تھا، جس پر مارشل لا والا نے جب ایشو کیا تو ود ان مارشل لا ایریا لکھ دیا، تو اس لیے وہ مجھے دوبارہ ڈیکلیریشن نہیں لینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلی کچھ ہائی لائٹس تو خیر اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ خلیفۃ المسیح الثانی حضرت مسلم موعود کے ساتھ آپ کے اور بہت سے واقعات اور یادیں وابستہ ہیں، لیکن ایک تاریخی یاد ہے جس کا حوالہ میرے ذہن میں ہے، وہ ہے قیام مرکز کے سلسلہ میں روا میں
حضرت مسلم موعود کی پہلی پریس کانفرنس جو کہ بیسیکلی آپ نے ہی آرگنائز کی. جی ہاں، وہ اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے میں اس ریکارڈ میں کا آ کنوینر سمجھیے جی تھا کہ وہ حضور نے ایک دن مجھے بلایا. وہ پریس کانفرنس تو ہم رتن باغ میں کیے کرتے تھے. جی فرمایا کہ وہ پریس کانفرنس میں کرنا چاہتا ہوں. میں جی میں کب اطلاع دے دوں رپورٹروں کو؟ کہنے لگے روا میں پریس کانفرنس ہوگی. میں کہا حضور روا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس وقت تو کوئی چیز بلکہ لگا کہنے لگے یہ رولدو محمدین کو آرڈر دو، لورینگس والوں سے ناشتہ لو صبح اور ان کو کہو وہ انتظام کھانے کا کریں اور تم یہ وہیں پریس کانفرنس ہوگی، مجھے اپنا حساب کتاب بنا کر دو. تو مجھے یاد ہے میں نے کوئی 3000 کا سارا سسٹم دیا کہ جی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر واپسی، پیٹرول اور سارا. تو اگلے دن میں نے دکھایا کہ صاحب اتنی 11 گاڑیاں ہوں گی اور یہ ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں 5000 کا میں نے حساب لگایا ہے. تو وہ خیر ہو گیا، ہم چلے گئے وہاں. اس پریس کانفرنس میں مولانا عبد المجید سالک، فیض احمد فیض، جمیل الزمان سول اینڈ ملٹری کا ذکر چیف رپورٹر، میم شین پاکستان ٹائمز کے رپورٹر، صالح محمد صدیق مغربی پاکستان کے تھے، عبداللہ بٹ برٹش انفارمیشن سروس کے تھے، باری علیگ جو کمپنی کی حکومت کے مصنف وہ تھے. تو اور دوسرے جتنے بھی لیڈنگ یہاں رپورٹر تھے وہ سب تشریف لے گئے. حضور نے کچھ انٹرنیشنل پریس کے بھی ایک آدھ کوئی 2 اسٹیٹس مین کے بھی تھے، ایک قاہرہ کے پرچے کے بھی تھے. تو وہاں حضور نے مجھے یاد ہے قاضی اقبال ہمارے ساتھ پریس فوٹوگرافر تھے. تو وہاں جب حضور نے نقشہ سمجھایا تو باہر نکل کے وہ مجھے کہنے لگا حضور آگے آگے جا رہے تھے کہ یہ ربو آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضور مان لگے خبر چھپنے دو، ربا ان کے منہ سے اترے گا نہیں. وہی ہوا. پھر 4-5 بجے قریب 4 بجے قریب کہنے لگے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارا تو یہ ٹیلا ہے، روا ٹیلے کہتے ہیں. ایک بال ناتھ نے ٹیلا بنا تھا وہ 40 میل آگے ہے، ان کو ذرا لے جاؤ وہاں بھی ان کو دکھاؤ. خیر میں وہ ان کو لے گیا. پھر شام کا کھانا بھی ہم نے واپسی پر ان کو دیا. تو وہ پریس کانفرنس پھر وہ الفضل میں باری باری چھپتی چلی گئی. وہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بھی بڑی برکت دی. اور اس پہ جو سب بڑی بات یہ کہ آفاق میں ان دنوں لاہور کی ڈائری لکھا کرتے، پنجاب کی ڈائری لکھا کرتے تھے، مجھے عنوان یاد نہیں صحیح، تاثیر صاحب. تو انہوں نے لکھا کہ اس ہفتے روے کا افتتاح مرزا محمود نے کیا ہے اور جوہر آباد کا موڈی نے کیا ہے. دیکھیں کون سا شہر آباد ہوتا ہے پہلے. حضرت صاحب نے صبح پڑھا تو مجھے کہنے لگے فوراً تاثیر صاحب کے پاس جاؤ، کہو روا پہلے آباد ہوگا. اور روا واقعی پہلے آباد ہوا جوہر آباد سے بھی، کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکے. آئینی ترمیم کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم سے 15 دن پہلے لاہور بند کر دیا گیا. تو ہم سمجھے کہ کوئی سخت چیز آنے والی ہے. کوئی 21ویں دن ہم نے رٹ کی، رٹ سے وہ بحال ہو گیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو آئینی ترمیم کا نشریہ تھا، اردو میں جو خبریں نشر ہوتی ہیں وہ پورے بلیٹین پر حاوی تھا. اور جب وہ بلیٹین ختم ہوا تو اناؤنسر نے یہ اعلان کیا کہ اب آپ ثاقب زیروی صاحب سے نعت رسول مقبول سنیے. یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے. اور وہی تاریخی نعت میں نے اس دفعہ لندن کے سالانہ جلسے میں پڑھی تھی، جس کا مطلب تھا کہ تو حبیب رب جلیل ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا. تو حبیب رب جلیل ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا. تو مقام فخر خلیل ہے. چل نکلا. بھٹو صاحب ناراض ہوتے گئے. ہم نے روزنامچہ چھاپنے کی، لاہور میں روزنامچہ چھاپنا شروع کر دیا. وہ روزنامچے کی بھی عجیب بات ہے کہ میں ایک دفعہ روا گیا تو اس سے پہلے ہمیں تحال سے، غالباً ضلع گجرات میں ہے، ایک خط آیا کہ فلاں تاریخ کو کیا ہوا تھا.
ہم نے جو لاہور چھاونی میں وار آفس ایک کھولا ہوا تھا جی وہاں اس کا ریکارڈ دیکھا تو اس میں تو بہت مختصر سی بات تھی. میں رب گیا تو مجھے یاد آیا تو میں نے انہیں کہا بھائی وہ تحال کی فلاں تاریخ کی بات نکالو. عجیب بات ہے کہ دو صاحب جو بڑے بزرگ ہیں ان کے انچارج تھے, انہیں فائل نہیں مل رہی تھی. کوئی 15 یا 20 منٹ کے بعد انہوں نے فائل ڈھونڈی. تو میں نے کہا اگر 6 مہینے گزر جائے اور تو یہ بات ختم ہو جائے گی. جھاڑی پھونکی, میں نے دیکھا اسے اور اس کو تسمے وسمے باندھ کر میں نے بغل میں دبائی. میں نے کہا السلام علیکم چلتا ہوں میں. تو انہوں نے کہنے لگے حضور نے کی اجازت ہے. میں نے کہا آپ حضور سے کہہ دیں وہ ثاقب لے گیا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے اجازت دی ہے تو یہ لے جا رہا ہے, تو وہ میں لے گیا. گھر میں آ کے میں نے اسے پڑھا. حلفیہ بیان تھے پریزیڈنٹوں کے, صدر صاحبان کے اور عمراء کے, اور اتنی تکلیف ہوئی آپ یقین مانے راجہ بھائی کہ میں 3 دن 3 راتیں سو نہیں سکا. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو چھاپا جائے. کس طرح چھاپا جائے, گورنمنٹ تو اس کو چھپنے نہیں دے گی. پھر ہم نے یہ کیا کہ مثلا 29 جون کو 29 کو یہ واقعہ ہوا, 30 جون کو انہوں نے بین کر دیا. 30 جون کو 30 مئی کو یہ گجرانوالے میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, سرگودے میں کیا ہوا, 30 جون شہر. اب وہ جب میں نے اس کی کچھ 16 قسطیں بنائی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے ہاتھ سے فائل بھجوا دی واپس. اب سوچتے تھے کہ ان کو ڈیلی ڈائری لکھیں, گزرتی ہے لکھیں, کیا لکھ سر گزشت لکھیں. تو میں نے تیار کر کے فائلیں میں سو گیا تو خواب میں مجھے حضرت میاں مشیر احمد صاحب ملے اور فرمایا وہ روز نامچہ مکمل ہو گیا ہے. تو وہ میری آنکھ کھلی, میں نے کہا روز نامچہ اس سے بہتر تو نام کو ہو نہیں سکتا. تو وہ 16 قسطیں اس کی چھپی. پہلی قسط میں ہمیں خیال تھا کہ یہ اس کے بعد شاید دوسری نہ چھپ سکے. 5 صفحے کی میں نے چھاپی تاکہ یہ تو چلی جائے نا بیرون مشنوں کو. اور بیرون مشنوں کو ہم نے 200-400 پرچہ زیادہ چھاپا, سب کو 5-5 پرچے بھجوا دیے. جواب طلبیاں ہوتی رہیں. پھر وہ چیف سیکرٹری صاحب بلا رہے ہیں, گورنر صاحب بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی اب نہیں چھاپیں گے. اگلے ہفتہ ایک ہم نے چھوڑ دیا, پھر اگلے ہفتے پھر ایک قسط دے دی. تو انہوں نے ان دنوں پیپل پارٹی کے, خیر ہم بیٹھ کے ہم چائے پی رہے تھے, ٹائم ہم نے کیا تھا 9:15 بجے. مرزا نصیر احمد صاحب اور چودھری اجاز نصر اللہ خان, یہ ان دنوں بیرسٹر پریکٹس کرتے تھے, میں کہ یہ دونوں آ جائیں گے. تو جب یہ دونوں آئے تو ہم نے کہا بھی دیکھو یا تو تھانے دار والوں سے پہلے پوچھاؤ واپسی پہ چائے پینا, یا چائے پی جاؤ چلے جاؤ. نے کہا نہیں ہم پوچھ ہی آتے ہیں. تو جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا. تو میں نے کہا یہ ڈبہ کس کا؟ کہتے ہیں مٹھائی کا ہے, کھاؤ. ایس ایچ او صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں 8 بجے فون آ گیا ہے حیات محمد یاد خان تمن کا, وہ غالباً پرسنل سیکرٹری تھے, کہ گرفتاری نہیں ڈالنی. تو میں کہ مشین ہمیں 3:30 بجے آیا تھا. تو واقعی وہ رو پڑا جی, اور اس نے لاج بک لایا, وہ ایک رجسٹر سا کہ یار اس پہ لکھ دو لاہور چھپتا رہا ہے میرے پرس میں. وہ میں نے کہا اس پر روز پرنٹ لائن چھپتی ہے بابا ہر ہفتے. کہتے نہیں لکھ دو, میری اولاد اگر آپ کے عہد حکومت میں کچھ لے دے گی تو کیا ہر جائے. یعنی اس قسم کی باتیں. بعد میں پتہ چلا کہ دوست محمد عوان نے بھی ان کو فون کیا کہ میں نے تو ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر جنٹل مین ایگریمنٹ دیا ہے اور تم نے ایسے 2 آدمیوں کو پکڑا ہے, مثلا ثاقب زیروی ہے, جس سے احمدی کو بھی پتہ چلے گا کہ ثاقب زیروی کی گرفتاری ہو گئی, وہ تمہیں نہیں ووٹ دے گا خواہ کچھ کر لو. اس طرح میم شین کی پر تو یہی موقع تھا, لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایڈوائز کیا, پھر دیا کہ میں نہیں چھاپوں گا. سپرنٹینڈنٹ پریس برانچ کو بھی بھیج دی اس کی نقل. تو میم شین اور میں جا کے ڈی پی آر کو ملے تو اس نے کہا صاحب آپ درخواست دے دیں تو پھر میں بھجوا دوں گا. اور وہ تو یہ باہر آ کہنے لگے کہ اس کی نیت خراب ہے, میں پرچہ چھاپوں گا جو ہو سو ہو. دلیری تھی. تو وہ صاحب پرچہ چھپتا رہا, ڈیکلیریشن کی منظوری نہیں ہوئی تھی. یہ ایک بڑی بات تھی. جی ہاں بالکل. پھر انہوں نے تعلق حالانکہ یہ جنرل سیاہ
اور وہ دو ان کے دیہات میں 1.5 میل کا فاصلہ ہے جلندھر میں. پھر یہ ارائی تھے، جی جی ان کو انہوں نے شورا کا ممبر بھی بنایا، جی لیکن یہ کہ کلمہ حق کہہ دیتے تھے احمدیوں کے حق میں. یہاں سے بگاڑ شروع ہوا. جی جی پھر انہوں نے ہمارے مقدمات میں، سچی بات ہے ہر جگہ گئے، ساتھ اور دیا، ہاں. بیمار بھی ہوتے تو حمید اسلم صاحب کار پہ لے آتے تھے اور یہ بیچارہ عدالت میں حاضر ہوتا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جنرل ضیاء سے جب وہ بدگمان ہوئے، یہ پچھلے الیکشن میں کھڑے ہو گئے رنالہ خرد سے، جی. تو میرے پاس آئے 2 آدمی ان کے ساتھ اور تھے. مجھے کہنے لگے بھائی میں کھڑا ہو رہا ہوں، اور میں نے وہ کاغذات نام داخل کر دیے. میں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تم نے ہونا تو ہے نہیں، فائدہ کیا ہو؟ میں نے کہا تم اس لیے کھڑے ہو رہے ہو کہ وہاں ارائیوں کے ووٹ زیادہ ہیں. چاروں جو کھڑے ہو رہے ہیں چاروں ارائی ہیں، ہاں. اور کروڑ پتی ہیں وہ دو، ایک مچل والا ہے، جی. ایک وہ حضرت پر کرما والا کا لڑکا ہے. ٹھیک. تمہیں کون پوچھے گا؟ تو یہ اٹھ کے اس کہا اچھا میری بات سنو. باہر جا کے کہنے لگا کہ مجھے جنرل صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں ضرور ہونا چاہیے اور میں تمہیں کراؤں گا. میں نے کہا خدا کے لیے نہ کھڑے ہونا، وہ صرف جھوٹ بولتا ہے شخص. تو یہ تو خیر اس بات کو انہوں نے تسلیم نہ کیا. میں نے کہا باقی رہا یہی کہ ہمارے نہ تو ووٹ ہیں، پھر جماعتی طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی پارٹی کی مدد نہیں کریں گے. میری ذاتی تمہارا تعلق ہے، تم جو کہو گے میں کروں گا. ٹھیک. میں اس کی خود ایکسپلینیشن دے لوں گا. جی جی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی 24 گھنٹے پہلے بتا دیا کرنا، جہاں سے میں لاہور کے لیے لیتا ہوں تمہارے لیے بھی لے لیا کروں. تو یہ خیر الیکشن میں لڑا اور یہ ہار گئے. جب ہار گئے تو ایک دن گھر آئے تو مجھے کہنے لگے مجھے ہار جانے کا صدمہ نہیں ہے، سب سے بڑا صدمہ اس بات کا ہے کہ جنرل نے ایک بریگیڈیئر بھیجا ہوا تھا جو میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا آخر تک. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا. دیکھو بھائی ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی، جی جی یعنی یہ اس نے ہماری دشمنی میں خدا تعالیٰ دشمنی لی کہ اللہ اکبر بھی نہ کہو، اشہد ان لا الہ الا یہ بھی نہیں، تو تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عملاً تو احمدی جی تھے، نہیں یعنی یہ اس نے ہماری دشمنی میں خدا تعالیٰ دشمنی لی کہ اللہ اکبر بھی نہ کہو، اشہد ان لا الہ الا یہ بھی نہیں، تو تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عملاً تو احمدی جی تھے. نہیں اس وقت